سن لو سمجھ لو، ان کو نہیں، جنہیں کوئی بتاتا نہیں، جنہیں کوئی سناتا نہیں، جنہیں کوئی حق سمجھاتا نہیں، ان کو بتانے کے لیے میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ خدا کے لیے تمہیں اجازت ہے چوکوں بازاروں گلیوں میں کھڑے ہو کے نماز کے متعلق بحث کرنی ہو تو کر لینا، روزے کے متعلق بحث کرنی ہو تو کر لینا، حج کے متعلق بحث کرنی ہو تو کر لینا، زکوٰۃ کے متعلق بحث کرنی ہو تو کر لینا، لیکن تمہیں کلمے کی قسم کبھی بھی بازاروں چوکوں گلیوں میں بیٹھ کے اہل بیت کے متعلق بحث نہ کرنا، کیونکہ انہیں صرف ماننے کا حکم ہے، سوچنے کا حکم نہیں، اس لیے کہ یہ فیصلہ آگاہ ہو چکا ہے کہ جو اہل بیت کو مانتا ہے وہ سلیمان بنتا ہے، جو سوچتا ہے وہ سفیان بنتا ہے۔ سارے مل کے حیدری، دوران مجلس جب علی کا نعرہ لگتا ہے نا تو ایک جملہ کہا جاتا ہے کہ ہاتھوں کو بلند کرو، یہ نشانی ہے علی کو ماننے کی، کیونکہ علی کے ماننے والے کا ہاتھ ایسے نہیں ہوتا۔ سارے مل کے بولو گے، کیونکہ علی کو ماننے کے لیے نہ شیعہ ہونا ضروری، نہ سنی ہونا ضروری، نہ دیوبندی ہونا ضروری، نہ وہابی ہونا ضروری۔ قسیم بلوچ بھائی جہاں سے چھوڑ کے گئے ہیں وہاں سے شروع کرنا چاہتا ہوں۔ کہہ گئے ہیں نا کہ ماں باپ شریف ہو، اشرف المخلوقات ہو، بندہ ماں باپ شریف ہو تو پھر جا کے اہل بیت کو مانا جاتا ہے۔ میں تو شروع سے یہ فیصلہ کر چکا ہوں، جن کی مائیں شریف ہو وہ بیٹے باکردار ہوتے ہیں، جن کی مائیں بے غیرت ہو ان کے بیٹے ڈاکٹر اسرار ہوتے ہیں۔ سارے مل کے حیدری، کیونکہ شریف ماں کے شریف بیٹوں کو شریف ماں نے دودھ پلاتے ہوئے غدیر خم والی کہانی سنائی ہوتی ہے، اور جب دودھ کے رستے سے ولائے علی دل میں اترتی ہے پھر شریف ماں کے شریف بیٹے علی کا نام لیتے ہوئے ہاتھ ایسے نہیں رکھتے۔ ہاتھوں کو بلند کر کے سارے مل کے بولو گے، سنی ہو، دیوبندی ہو دیوبندی رہو، وہابی ہو وہابی رہو، شیعہ ہو شیعہ ہو، لیکن خدا کے لیے تم اہل بیت کو مانو، سوچو نہیں، سوچو گے تو برباد ہو جاؤ گے، مانو گے تو آباد ہو جاؤ گے۔ زندہ مثال تمہارے سامنے حامد رضا سلطانی، جب سے اہل بیت کو مانا ہے جمعرات کی روٹیوں سے چھٹکارا حاصل کر لیا۔ سارے مل کے یدیری بن کے بسم اللہ، خدا آپ کو سلامت ہے، قیامت عزت ملتی ہے اہل بیت کو ماننے سے، ذلت ملتی ہے اہل بیت کا در چھوڑنے سے۔ ہاں یاد رکھنا، صرف دنیا کی عزت ہی نہیں، آخرت کی بھی عزت اہل بیت کو ماننے سے، سوچنے سے نہیں۔ یہی تو ساری بات ہے کہ دنیا زبانی کلامی کہتی ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، پریکٹیکل نہیں، اوپر سے کہہ دیتے ہیں ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، ہم اہل بیت کو مانتے ہیں۔ ایک مولانا صاحب سے میں نے کہا بھائی تم اہل بیت کو نہیں مانتے؟ اس نے کہا میں مانتا ہوں۔ میں نے کہا تیرے ماننے نہ ماننے کا ایک منٹ میں پتہ چل جائے گا۔ کہتا کیسے؟ میں نے کہا ابو طالب کو علیہ السلام کہے، دعویٰ ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں، لیکن ممبروں میں بیٹھ کے چھوٹے بھائی کی شلوار پہن کے بڑے بھائی کی قمیض پہن کے بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں نہ نبی کی ماں نے کلمہ پڑھا نہ نبی کے باپ نے کلمہ پڑھا۔ لعنت تو کہنے کا حق رکھتے ہو تم یا کہ نہیں؟ نہ نبی کے چاچا نے کلمہ پڑھا، بڑی آسانی سے کہہ دیتے ہیں۔ یہ ہوتا ہے ماننا۔ سوال ہے میرا، ضمیر کی عدالت سے فیصلہ لے کے مجھے جواب دو،
یہ ہوتا ہے ماننا. بڑی تحریک چلی ہے آج کل. یہ سلطانی کہتا پھر رہا ہے کہ اہل بیت کو مانو. ہم بھی مانتے ہیں. اگر مانتے ہو پھر کیوں اپنے جمعے کے خطبوں میں ابو طالب کا تذکرہ نہیں کرتے؟ بابا جی میں جسے سنانا چاہتا ہوں وہ سن رہا ہے, جسے بتانا چاہتا ہوں اسے بتا رہا ہوں. میرا ٹارگٹ جو بندہ ہے اس تک میرا پیغام پہنچ رہا ہے. بھائیوں یہی تو وجہ ہے, یہ جھوٹ ہے, سراسر جھوٹ ہے کہ ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم علی کو مانتے ہیں, ہم اہل بیت کو مانتے ہیں, ہم پینٹن پاک کو مانتے ہیں. اگر مانتے ہو تو پھر اپنی محافظ